حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب کفران العشیر و کفر دون کفر، اور پھر فرمایا فیہ عن ابی سعید الخدری کہ اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جس روایت کو بیان کر رہے ہیں وہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، مجھے جہنم دکھائی گئی، فإذا أكثر أهلها، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں اکثر و بیشتر عورتیں ہیں، یکفرنا اس لیے کہ وہ یکفرنا کرتی ہے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر سیدھا ترجمہ کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ناشکری کرتی ہے تو آگے کے سوال کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ آگے سوال قیلا پوچھا گیا ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو ہم اردو میں بہت تو اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں یکفرنا، وہ کفر کرتی ہے۔ تو پھر ہوگا قیل ایکفرن باللہ، تو حضور سے پوچھا گیا، کسی صحابی نے سوال کیا کہ کیا عورتیں اکثر و بیشتر کفر باللہ کا ارتکاب کرتی ہے؟ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کب دکھایا گیا؟ اس سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج کے موقع پر یہ بتلایا گیا۔ سفر معراج یہ دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک تھا اسراء اور دوسرا تھا معراج۔ من مکہ الی بیت المقدس یہ اسراء ہے، ومن بیت المقدس الی العرش یہ کیا ہے؟ المعراج۔ تو فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے بھی گزرے، جہنم کے قریب سے بھی گزرے، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، حضرات انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اسی موقع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اریتو فی الرؤیا، کہ مجھے خواب میں بتلایا گیا۔ البتہ قول اول کو جمہور نے پسند کیا ہے کہ خواب میں بتلایا گیا۔ اگر یہ بات ہے تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے اپنے خوابوں کو بیان کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ کو خواب میں بھی اس طرح سے بتلایا گیا ہو۔ بہرحال دونوں چیزوں کا احتمال ہے۔ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم میں اکثر و بیشتر وہاں کے آباد رہنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ عورتیں ہیں۔ اور حضور نے اس کا سبب بیان کیا، یکفرنا، اس لیے کہ وہ کفر کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہن یکفرنا، کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتی ہے۔ ہن مبتدا ہے، یکفرنا اس کی خبر ہے۔ حضرات صحابہ کو سوال ہوا کہ کیا مطلب اس کا؟ کفر یکفر کفرن سے ہے یا کفر یکفر کفرانن سے ہے؟ تو حضور نے کہا، سوال کرنے والے صحابی نے سوال کیا، ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ
کفر کی اولن دو قسمیں ہیں، ایک ہے کفر اکبر اور دوسرا ہے کفر اصغر. پھر اس کے بعد کفر اکبر کی متعدد قسمیں بیان کی ہے کہ کہا کہ کفر اکبر کی قسم ہے کفر الجحود والتکذیب، اسی طریقے سے کفر الاباء والاستکبار، اسی طریقے سے کفر الشک والظن، اسی طریقے سے کفر النفاق. یہ تمام کے تمام کفر اکبر کی قسمیں ہیں. انبیاء کا صراحتاً انکار کر دینا، ان کی تکذیب کر دینا، جیسا کہ ابو جہل اور اس کے پیشرو لوگوں نے، اس کے پیشوا لوگوں نے کیا، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ کفر التکذیب ہے. اسی کو کفر الاباء والاستکبار بھی کہا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کفر الشک والظن، یعنی آدمی کفر تو کرے مگر اسے خود اپنے کفر پر شک ہو، لیکن اس کے باوجود کفر کا ارتکاب کرے، یعنی بہت بھاری. جس عقیدے کو وہ مانتا ہے اس عقیدے پر اسے خود شک ہو، لیکن چونکہ وہ توحید کو نہیں مانتا ہے لہذا اس بنا پر اس کو مومن اور مسلمان تو کہا جا سکتا نہیں. اور چوتھا ہوتا ہے کفر النفاق، کہ آدمی زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہے مگر اس کے دل میں ایمان اور اسلام کی کوئی چاشنی موجود نہ ہو، تو اسے کفر النفاق کہا جاتا ہے. پھر کفر اصغر، تو فرماتے ہیں کہ کفر اصغر کس کو کہتے ہیں؟ کہ کفر اصغر جیسے العجب والریاء، اس کی ایک قسم ہے عجب اور ریا، کہ آدمی کوئی کام کرے اور اس میں کسی اور کو دکھاوے کی نیت کرے، تو یہ عجب ہے، ریا ہے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کوئی کام کرے. کہا یہ کفر اصغر ہے. بعض حضرات نے کہا ترک صلاۃ یہ بھی کفر اصغر ہے. ترک صلاۃ یہ بھی کیا ہے؟ کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل تو اسے کفر اکبر ہی کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل سے اس سلسلے میں متعدد اقوال ہے. وہ کہتے ہیں نماز کو ترک کر دینا یہ کفر اکبر ہے، زکوٰۃ کو ترک کرنا مانے مگر اس کو نہ ادا کرے تب بھی کفر اکبر کا مرتکب ہوتا ہے. ارکان خمسہ میں سے کسی کو ترک کر دینا یہ بھی کفر اکبر ہے امام صاحب کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک. وہ فرماتے ہیں حج کا انکار کر دینا، حج نہ کرنا، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر اکبر ہے. اور پانچواں قول ان سے یہ منقول ہے جیسا کہ دیگر ائمہ سے منقول ہے، ائمہ ثلاثہ سے، امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ سے، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کفر اکبر نہیں کہیں گے، یہ کفر اصغر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر اصغر ہے، کہ یہ گناہ کبیرہ یا اکبر الکبائر تو ہے مگر اس سے آدمی کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے، اس کفر میں جس کفر کی وجہ سے موجب خلود فی النار ہو جاوے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا کیا ہو جاوے؟ مستحق ہو جاوے، وہ کفر یہ ہو سکتا نہیں. بہرحال جمہور کے قریب اجماع اسی پر ہے کہ کبیرہ کرنے سے آدمی یہ کفر میں داخل ہوتا نہیں، البتہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے اکبر الکبائر کا عادی بن جائے تو وہ مرنے سے پہلے کفر اکبر سے نکل کر کفر اصغر میں کیا ہو سکتا ہے؟ داخل ہو سکتا ہے. اعاذنا اللہ وإیاکم من، اللہ میری اور آپ کی، ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کا انکار؟ قال یکفرن العشیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ کا انکار کرتی، ایسا نہیں، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے کہ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والی زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں. کہا نہیں، یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور یہ احسان کو فراموش کر دیتی ہے. احسان کیا کر دیتی ہے؟ فراموش کر دیتی ہے. احسان کی ناشکری کرتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اس پر کوئی بھلائی کی جاوے، اس کے ساتھ کوئی احسان کا سلوک کیا جاوے تو اس کے باوجود بھی وہ اسے یاد نہیں رکھتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ وہ بھول جاتی ہے. اسلام انسان کو جو احکام سکھاتا ہے، جو آداب اور اخلاق سکھاتا ہے، اس میں سے یہ ہے کہ آپ پر اگر کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کو آپ کبھی بھولو مت. احسان کا بھولنا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے روح سے علماء نے اسے اکبر الکبائر شمار کیا کہ یہ احسان فراموشی ہے. آج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ جتنا اچھا احسان کرتا ہے وہ آدمی اتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے. وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا ہے. جیسے لکھا ہے، اسی لیے عربی زبان میں کہتے ہیں اتقی شر من احسنت الیہ. عجیب جملہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اتقی شر من احسنت الیہ، کہ جس پر تو احسان کرے اس کے شر سے بچتا رہے. یعنی احسان کرنے کے بعد ایسا مطمئن نہ ہو جا کہ اس پر تو میں احسان کرتا ہوں یہ میرا کچھ بگاڑے. کہا کہ نہیں، وہ سب سے زیادہ بگاڑ سکتا ہے آپ کا. لہذا اس بنا پر کہا کہ ایسے لوگوں سے کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور یہ احسان کی ناشکری کرتی ہے. لو احسنت الى احداهن الدهر، اگر تو ان میں سے کسی پر زندگی بھر احسان کرتا رہے، ثم رأت منك شيئا، پھر وہ تجھ سے کوئی خلاف منشا چیز دیکھ لے. رأت منك شيئا خلاف ما تظن، یعنی وہ جیسا سوچ رہی ہے اس کے برعکس ہو جاوے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو جاوے. قالت، تو وہ واویلا مچانے لگتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی دیکھی ہی نہیں. سب بھول جائے گی. کہا کتنا بھی آپ احسان کرو. اسی لیے فرماتے ہیں کہ البیت السعید، اچھا گھرانہ، والزواج السعید، اور نیکبخت جوڑا اس وقت چل سکتا ہے جب شوہر اپنی عورت کی طرف سے ملنے والی مشقتوں پر حلم اور بردباری سے کام لے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انہن ناقصات عقل و دین، کہ ناقصات العقل و دین ہے، لہذا اسے سیدھا کرنے کی بھی کوشش مت کرو. فإنہن خلقن من ظل اعوج، حدیث مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی کا تسامح ہے یہاں پر کہ مولانا نے اپنی تفسیر کے اندر میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب لکھتے ہیں کہ کس نے کہا یہ حدیث ثابت نہیں ہے؟ یہ حدیث ثابت ہے. چونکہ عقل میں نہیں آتی، اس لیے مولانا دریابادی صاحب چونکہ جدت پسندی سے تھوڑا سا کیا تھے، متاثر تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. تو حضور نے فرمایا انہن خلقن من ضلع اعوج، کہ اس کو ٹیڑھی ہڈی سے، دائیں پسلی سے اسے پیدا کیا گیا اور وہ ٹیڑھی ہے، لہذا حضرت بھی ٹیڑھی رہتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دے گا تو ایک دم ٹیڑھی ہو جائے گی، اور زیادہ سیدھا کرنا جائے گا تو کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. لہذا بیلنس لے کر چلنا یہ شوہر کا کام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو کامل عقل دی گئی ہے. اس کا کام ہے کہ وہ کیسے اسے لے کر چلتا ہے اور کیسے نہیں چلتا ہے. بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ وہ کہنے لگتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی یہاں پر. ایک تو عورت کو کہا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، اور اس کمزوری سے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور دوسری طرف مردوں کو بھی حضور نے کہا کہ بھائی یہ اس کی فطرت میں ہے، لہذا اس بنا پر کبھی اس سے ایسی چیز سرزد ہو جاوے تو آپ کو آپے سے باہر اور سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنا تیرے لیے کرتا ہوں اور اس کے بعد ایسی بات کرتی ہے. کہا نہیں، آپ کول ڈاؤن، آپ ٹھنڈے دماغ سے کام لیجئے، ایک دم آپ ہائپر ٹینشن میں آ جائیے مت، بلکہ صبر سے کام لیجئے اور سمجھ جائیے کہ حضرت اپنی فطرت کی طرف کیا ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں. ابھی ان کے ساتھ زیادہ بحث کرنے سے فائدہ نہیں ہے، تو آپ خاموشی اختیار کر لیجئے. جب وہ صحیح ہو جائے گی تو پھر آپ کہیے کیوں ہم نے آپ کے ساتھ اتنے سارے احسان کیا آپ کو یاد نہیں رہا، ایک چیز منشے کے خلاف ہو گئی تو آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا. تو جب حضرت ٹھنڈے ہو جائے اس کے بعد بتلائیے. اگر اس کو تب بتائیں گے تو کہیں گے وہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ عورت ہے. اچھا، عورتوں کو، ہمارے زمانے کی ماڈرن عورتوں کو برا بھی بہت لگتا ہے
کہا ہم کو ناقصات العقل کہا، ہم کو ناقصات الدین کہا، ہم کو کثیر جہنم میں بہت زیادہ جانے والی کہا یہ تو حقوق نسواں کے خلاف ہے، رائٹس آف وومن کے خلاف ہے۔ تو اس لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں، جدت پسند لوگ ایسی حدیثوں کا انکار کرنا کیا کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کی توہین نہیں کی۔ اللہ رب العزت کو ہی معلوم تھا کہ ایسی عورتیں آئے گی۔ وہ طالبان کے کسی آدمی کا بھی 2 دن پہلے کا قصہ ہے کہ ایک بے پردہ عورت نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہنے لگی کہ قرآن کہتا ہے اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ عورت ناقصات العقل ہے۔ کہاں حدیث میں کہا عورت ناقصات العقل ہے اور عورت آدھی عقل کی ہوتی ہے، لیکن آپ اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کرتی ہے تو آپ کے پاس تو عقل ہی نہیں۔ کہا کہ اس کے پاس تو آدھی بھی ہے جو اسلام پر عمل کرتی ہے، لیکن آپ کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہے۔ تو کہا خاموشی سے وہاں سے کیا ہو گئی، کہ اس کو اب زیادہ پوچھنے جیسا ہے نہیں۔ تو کبھی ایسا الزامی جواب بھی کیا کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے۔ وہ تو صحیح جواب دیا اس نے، کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں تو عقل ہے ہی نہیں، اگر چیک کیا جاوے تو شاید کچھ بھی اندر سے نکلے گا نہیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توہین نہیں کی۔ اس وقت بھی وہ صحابیہ بھی تھی نا، وہ بھی تو ذہین تھی، ان سے تو ذہین ہی تھی۔ تو انہوں نے فوراً سوال کیا وما نقصان عقلینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو ناقصات العقل کہہ دیا تو ہمارا نقصان عقل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا معلوم نہیں ہے تمہاری 2 کی شہادت مردوں کے مقابلے میں 1 کے مقابلے میں آتی ہے، ہذہ نقصان عقلک، یہ تمہارے عقل میں نقصان ہے۔ تو دوسرے صحابیہ ایک اور تھی تو وہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقصان عقل کیسے؟ کہا اس لیے کہ تم بھلکڑ ہوتی ہو، اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ بھول جاوے تو دوسری اسے کیا کراوے، یاد دلاوے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عورت میں یہ وصف اللہ کی طرف سے حکمت کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اگر عورت بھلکڑ نہ ہوتی تو ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد زندگی میں کبھی دوسرا بچہ پیدا نہیں کرتا، تو اسے اللہ رب العزت نے بھلکڑ بنایا ہے تاکہ اپنے درد ذہ کو وہ بھول جاوے اور دوسرا جننے کے لیے کیا ہو جاوے، تیار ہو جاوے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسے ایسا بنایا ہے۔ تو اس میں اس کے لیے رحمت ہے، اپنے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اور پورے معاشرے کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت ہے اس میں۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آوے کسی کو تو یہ اس کی اپنی عقل کا فطور ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ بھول جاتی ہے، اس لیے دوسرا بچہ جننے کے لیے کیا ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ بہت زیادہ ایک ویڈیو چلی تھی پاکستان کے کسی قاری صاحب کی کہ 4 بیوی اور حضرت کے 28 اور بچے، بڑا بچہ 35 سال کا اور چھوٹا بچہ 1.5 مہینے کا۔ تو قاری صاحب سے بہرحال قاری صاحب نے بھی مزے لے کر انٹرویو دیا اس کو، تو فرماتے ہیں کہ تو پہلی بیوی کے 10 بچے، اگر اس کو بھول کی بیماری نہیں ہوتی تو 10 نہیں، 1 پر ہی اکتفا کر لیتی۔ تو یہ اس کے لیے اس میں بہتری اس میں کیا ہے معلوم، کہ اگر وہ 1 پر ہی اکتفا کرتی تو شوہر کہتا ہے مجھے تو دوسرا بچہ چاہیے، چلو میں دوسری کرتا ہوں۔ تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے کہ اگر وہ 1 پر اکتفا کرتی تو شوہر بھی 1 پر اکتفا نہیں کرتا، وہ بھی 4 بچوں کے لیے 4 عورتیں کرتا کہ بھئی ہم کو بھی 4 کرنا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے پریشان ہے۔ یعنی شریعت کے احکام کو اگر آدمی غور سے دیکھے تو اس میں سوائے خیر اور حکمت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو سوچنے والا دماغ چاہیے۔ اگر دماغ میں بھیجا نہ ہو، بھوسا ہو، تو اس کا دنیا کے اندر میں کوئی علاج نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ عورت کی کوئی توہین نہیں۔ تو وہ ایک عورت پھر پوچھتی وما نقصان دینینا، اور ہمارے دین میں نقصان کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ تمہیں جب حیض آتا ہے تو 10 دن نماز کی چھٹی نہیں ہو جاتی ہے؟ ہاں بس، تو کہا ہاں دی نقصان دینکم، یہ کیا ہے؟ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ کیا مطلب کہ دین میں بھی ادھوری ہو اور عقل میں بھی تم کیا ہو؟ ادھوری ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا، اس کو بھلکڑ پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت ساری فیسلٹیاں بھی دی ہیں۔ مرد کبھی کبھی نماز کا جو چور ہوتا ہے وہ کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ یار ان کو آنے کے بجائے اپنے کو آیا ہوتا تو اچھا ہوتا،
تاکہ کم سے کم مہینے میں 10 دن کیا ہو جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے. اور طلبہ تو کیا کرتے پورا مہینہ ہی ایسے نکال دیتے. وہ تو ایسا کہتے کہ بھائی ابھی وہ ایام چل رہے ہیں. جب بھی ان کو بلانے کے لیے جاتے تو کہا کہ وہ فجر میں سو، بولے کیوں؟ بولے چل رہا ہے. ابھی اس کو کون دیکھتے بیٹھتا ہے کہ کب ہے کب نہیں. تو جو اللہ کا نظام ہے وہ بالکل کیسا ہے؟ صحیح ہے. اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں ما رأیت منک خیرا قط، کہا کہ اس طریقے سے، کہا یہ اس کی فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی فطرت. یہ دنیا آزمائش ہے، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت، سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. اسی ذہن کے ساتھ اگر دنیا کے اندر میں جیا جائے، پیچھے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ یار ایسا ہونا ہی تھا، یعنی ایک بات ختم ہو گئی، آگے بات چلے اس کے بعد بھی خاموشی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، ہم اس کی پرزور کیا کرتے ہیں. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ عورت کی اس کمزوری کو شوہر بھی سمجھے، اور عورت کو بھی اپنی اس کمزوری سے بچنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے. اور ہم سب کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ اچھا ہوا کہ ہم اس مصیبت سے بچ گئے. باب المعاصی من امر الجاہلیہ. اس کے بعد آگے باب قائم کرتے ہیں باب المعاصی من امر الجاہلیہ، کہ معصیت میں مبتلا ہونا یہ جاہلیت کے اثر میں سے، جاہلیت کے اثر میں سے. ہمارے محدثین نے اس سے پہلے والی روایت میں ایک عجیب سوال کھڑا کیا. کہا کہ عورتیں جنت میں زیادہ ہوگی، جہنم میں زیادہ نہیں ہوگی. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کہا کہ بعض حدیث میں ہے کہ جنت کے ایک مرد کو دنیا کی 2 بیویاں اور حور 70 دی جائے گی. تو اس کے حساب سے تو مرد کے مقابلے میں وہ 2 بھی اگر گینے تو کتنی ہو گئی؟ ڈبل ہو گئی نا. اور مان لو 2 نہیں تو 1 تو ہوگی نا، تو 1 بھی ہوئی تو ایکول ہوا نا. تو جنت میں کم تو ہوئی نہیں ہے، جنت میں یہ کم تو ہوئی نہیں. تو ہمارے محدثین تو سوال بھی بھاری قائم کرتے ہیں اور جواب اس سے بھاری دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ عورت ناشکری، اپنے کم عقل اور ناقص العقل والدین ہونے کی وجہ سے جنت میں ایکول یا زیادہ تو ہو جائے گی، مگر وایا جہنم، یعنی اپنی اس ناشکری کی وجہ سے جہنم میں پہلے عذاب میں مبتلا ہوگی اور پھر اس کے بعد وہاں سے کدھر آئے گی؟ ادھر آئے گی. تو نتیجتاً اگرچہ وہ زیادہ ہو جاوے بعد میں، لیکن ابتداءً تو وہ کیا رہے گی؟ جہنم کے اندر میں زیادہ رہے گی. اور بعض حضرات نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، عورتیں جہنم میں زیادہ رہے گی، کسی کو عورت سے زیادہ بیر رہی ہوگی تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ وہیں زیادہ پر رہے گی، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے. کہا اب جس حدیث کے اندر میں یہ کہا گیا کہ 2 تو کہا کہ وہ حدیث کی تعویل کرنی پڑے گی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جو حور ہوگی وہ زیادہ ملے گی، لیکن یہ عورت جو یہاں پر ہے جہنم میں ہے اس کو یہیں زیادہ رہنے دو. ارے بھائی کہا کہ بیچاری کو زبردستی. وہ ہمارے والد صاحب ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نے بتلایا کہ بھائی جنت میں جائیں گے تو حور تو ملے گی، مگر یہ جو دنیاوی عورت ہے، یہ دنیا کی عورت یہ حوروں کی سردار ہوگی. تو کہا کہ ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. کہا کہ مولانا آپ دیکھو، میں جو سوال کرتا ہوں آپ میرے سوال کا سچ سچ جواب دو. آپ جو یہ بول رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا کی جو دنیا کی عورت ہے وہ جنت میں حوروں کی سردار؟ کہاں اگر ایسا ہے تو مجھے جنت نہیں چاہیے. مولانا صاحب پریشان، اس کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہ سب حوروں کو بگاڑ دے گی. کیا بولتی ہو؟ بڈھا کیا بولتا ہے؟ یہ اتنی بدماش ہے کہ وہ جو 70 ہے یہ اکیلی اگر سردار بنا دے تو ان کو بھی کیا کر دے گی؟ یہ بگاڑ دے گی اور میرے خلاف محاذ کھڑا کر دے گی. اس لیے میرے کو ایسی جنت نہیں چاہے جہاں پر اس کو سردار بنایا جائے.
حقیقت ہے چٹکلا ہے معلوم، لیکن مشہور ہے یہ، اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. یہ اس لیے بیان کرتے ہیں جو لوگ عورتوں سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ ایسے چٹکلے بناتے ہیں. بھائی عورتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مرد کس کو کہتے ہیں؟ جو چیلنج کا مقابلہ کرے، تو اس کے ساتھ کیسے نمٹنا یہ آپ کا کام ہے. آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مردانگی میں فیل. مردانگی میں فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل، آپ کی قوت عقلیہ جو ہونی چاہیے، مردانیت جو ہونی چاہیے، حقیقت کے اعتبار سے آپ اس میں کیا ہے؟ فیل. تو آدمی مرد کا کام یہ ہے کہ کیسے اس کو کس موقع پر اسے ہینڈل کرنا، اور اتنی بڑی عظیم شخصیت کے ساتھ کس طریقے سے کس موڑ پر چلنا، یہ کیا ہے؟ آپ کا کام ہے کہ آپ اسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں. نہ تو مکمل طور پر اس کی طرف جھک جانا چاہیے، نہ مکمل طور پر اس کو اپوزیشن بنا لینا چاہیے، بلکہ بیلنس میں رکھ کر چلنا. کب اس کو اپوزیشن بنانا اور کب اس کو اپنی موافقت میں رکھنا، اس چیز کو ہینڈل کرنا، یہ شادی کے بعد پتہ چلے گا آپ کو بھی. باب المعاصی من امر الجاہلیہ. کچھ لوگ انشاءاللہ بھی بول رہے ہیں، اس کا مطلب شادی کا چکر زیادہ ہے. باب المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ جاہلیت کا اثر. اب اس باب کو قائم کر رہے ہیں کہ انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. کیوں گناہ میں مبتلا ہوتا ہے؟ کہا اس پر جاہلیت کا اثر ہوتا ہے. کس کا اثر ہوتا ہے؟ جاہلیت. کس کو کہتے ہیں جاہلیت؟ تو فرماتے ہیں جاہلیت یہ ضد العلم. کس کی ضد ہے؟ علم کی ضد ہے. علم کے معنی جاننا، تو جہالت کے معنی عدم معرفت، عدم العلم والمعرفہ. اب یہاں پر جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں جاہلیت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ مراد ہے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، جاہلیت سے مراد ہر وہ زمانہ ہے جس میں آدمی علم دین سے ناواقف ہو. جس میں آدمی علم دین سے ناواقف ہو، وہ سارا کے سارا زمانہ، چاہے پہلے تھا چاہے آج ہو، کبھی بھی ہو. تو جہاں پر انسان علم سے اور علم دین سے واقف نہیں ہوگا، وہ لا محالہ جاہلیت کا شکار ہوگا. جاہل ہونا یہ وصف ذمیم ہے، بہت برا وصف ہے. کیا مطلب؟ کہ عربی زبان میں عدم علم کے لیے متعدد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے امی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، الجہالتو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جہالت کا جو لفظ ہے وہ دو چیزوں کو جامع ہوتا ہے. ایک تو عدم معرفت باللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول اور اس سے متعلق چیزوں سے ناواقف ہونا، اور دوسرا شر کے پہلو کا غالب ہونا. کس کا غالب ہونا؟ شر کے پہلو کا غالب. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا گیا. اس کے لیے ایک جامع لفظ کا انتخاب کیا گیا. اس زمانے کو ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ زمانہ ظالمیت کا زمانہ تھا، ظلم کا زمانہ تھا، اور بھی بہت سارے الفاظ ہو سکتے تھے، وہ وثنیت کا زمانہ تھا. نہیں، بلکہ اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا. کیوں؟ کہ جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں معاشرے میں، بڑی بڑی برائیاں، وہ تمام کے تمام برائیوں کی وجہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے عدم معرفت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم معرفت. تو یہ جہالت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا کہ ایک ہی ایسا لفظ جو اس زمانے کی تمام برائیوں کی ترجمانی کے لیے کافی ہو جاوے. تو ایسا جامع لفظ جو تمام برائیوں کو جامع ہو وہ ہے الجاہلیت. وہ کیا ہے؟ الجاہلیت. اسی لیے میں نے آپ کو متعدد بار اپنے اسباق میں کہا کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ زمانہ بھی ایک قسم سے جاہلیت کا زمانہ ہے. اسی لیے محمد قطب نے کتاب لکھی ہے جاہلیت القرن العشرین. کیا نام لکھا انہوں نے؟ جاہلیت القرن العشرین، 20ویں صدی کی جاہلیت. موٹی کتاب ہے،
تقریباً 400-500 صفحے کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں آپ نے اس زمانے کے جتنے بھی چیزیں عام ہیں، برائیاں عام ہیں، ان تمام برائیوں کو کمپیئر کیا ہے، موازنہ کیا ہے، اس کا تقابل کیا ہے۔ کس سے تقابل کیا ہے؟ آپ نے زمانے جاہلیت کے امور سے، اور کہا کہ اس کو اور اس کو ملاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ قد عادت الجاہلیت، جاہلیت 20ویں صدی میں دوبارہ لوٹ کر کے ہوئی ہے، آئی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں وہ جاہلیت تو پھر بھی ٹھیک تھی کہ کم سے کم برائی کو برائی سمجھتے تھے بہت ساری، لیکن یہ جاہلیت تو ایسی ہے کہ برائیوں کے اچھے نام دے دیے گئے، برائیاں، اور اوپر سے ان برائیوں کے نام بھی کیسے دے دیے گئے؟ اچھے دے دیے گئے۔ ہاں، لائف پارٹنر، بیوی نہیں، یعنی بغیر شادی کے ساتھ میں رہیں گے، اور کیا بولیں گے؟ یہ ہمارا لائف پارٹنر ہے۔ اسی طریقے سے کتنی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں کو، جیسے موسیقی، اس کو مستقل کہا جاتا ہے الفن، کہا یہ ایک فن ہے، تیرے باؤ نے بولا فن ہے۔ تو جتنی برائیاں ہیں، ہر قسم کی برائیاں، ہم جنس پرستی، اس کو پوری دنیا کے اندر میں کیا کر دیا گیا ہے؟ عام قرار دے دیا۔ تو ان تمام کے تمام برائیوں کو، ان برائیوں کو برا نہیں بلکہ ان کو اچھا نام دے دیا گیا۔ ظلم کرتے ہیں کس کے نام پر؟ حقوق انسانی کے نام پر، زخرف القول غرورا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے چکنے چپڑے الفاظ کیا کیے جاتے ہیں؟ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے سلسلے میں حضور جو بیان کر رہے ہیں وہ اگرچہ اس جاہلیت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے محدثین کی بڑی جماعت کہتی ہے کہ جاہلیت صرف اسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جاہلیت وقفے وقفے سے دنیا کے اندر میں الگ الگ روپ میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔